کیا ہو اگر میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جسے کرنے کے بعد بند قسمت کے دروازے کھلنے لگے، رزق ایسے راستوں سے آئے جہاں سے کبھی گمان بھی نہ ہو، پریشانیاں ہلکی پڑنے لگے اور دل کو سکون ملنے لگے۔ اگر تم نے سورہ کوثر کو اس خاص طریقے سے پڑھنے کا راز جان لیا تو شاید تم بھی حیران رہ جاؤ کہ ایک چھوٹی سی سورہ میں کتنی بڑی برکت چھپی ہوئی ہے۔ ساتھیو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر ہم سب نے زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن ایک خاص ترتیب سے 21 مرتبہ پڑھنے کا عمل بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، مگر اکثر لوگ اس کی طاقت سے اب تک ناواقف ہیں۔ اگر کسی کو اپنا گھر چاہیے، مکان چاہیے، بڑی رقم کی ضرورت ہو، کاروبار میں بندش ہو، گھر میں تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، روزی میں رکاوٹ ہو، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور فوری راحت چاہتا ہو، تو یہ عمل اس کے لیے امید کی ایک کرن بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ حالات بہتر ہوں، پریشانیاں کم ہوں، گھر میں سکون آئے، رشتوں میں آسانی پیدا ہو، یا زندگی کے مشکل راستے آسان ہونے لگے، تو اس عمل کو امید اور یقین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں میں سے اگر کوئی اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے، رشتے آتے نہیں، یا پسند کے مطابق نہیں آتے، یا شادی میں رکاوٹیں ہیں، تو بھی لوگ اس عمل کو بڑی امید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے بیچ ناراضگی، دوریاں یا نفرتیں ہوں، تو بھی لوگ اللہ سے بھلائی اور محبت کی دعا کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ اب سنو، اس عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسکٹ، جاپان، اٹلی، یا کسی بھی شہر، گاؤں، گلی یا محلے میں رہتے ہو، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تم نے بس سکون اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ پر بھروسہ اور اچھے یقین کے ساتھ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دل سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور آسانی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو امید، صبر اور یقین کے ساتھ کرو۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، حالات مشکل ہیں، رزق میں تنگی ہے، یا دل پریشان ہے، تو ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھو۔ ہو سکتا ہے وہیں سے آسانی شروع ہو جائے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچانا۔ کیا پتہ کسی کی مشکل آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل تمہاری زندگی کے حالات بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا ہو اگر قرض کا بوجھ، رشتوں کی پریشانیاں، مالی تنگی، بے سکونی اور بند قسمت کے دروازوں کے لیے ایک ایسا عمل ہو جو امید کی نئی روشنی بن جائے؟ آج جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے معمولی مت سمجھنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو امید اور یقین کے ساتھ کیا اور اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھی۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو رشتوں کے لیے پریشان تھے۔ کسی کے رشتے آتے نہیں تھے، کسی کے پسند کے مطابق نہیں آتے تھے، کسی کی شادی میں رکاوٹیں تھیں۔ پھر کچھ لوگوں نے امید، دعا اور یقین کے ساتھ یہ عمل کیا، اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ کئی بہنیں آج اپنی زندگی میں خوش ہیں، اچھے ہم سفر کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔ اور میرے وہ بھائی اور بہنیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی زندگی بار بار فون کالز، میسج اور مالی پریشانیوں نے مشکل بنا دی ہے، اگر تم بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہو تو ہمت مت ہارو۔ کبھی کبھی ایک سچی دعا، ایک مضبوط یقین اور اللہ کی طرف رجوع انسان کی زندگی میں حیران کر دینے والی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر تم تنگ دستی، پریشانی، بے سکونی یا مشکل حالات سے تھک چکے ہو، تو آج ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لو۔ کل پر مت چھوڑو، کیونکہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے مگر وقت گزر جاتا ہے۔ ایک بار اپنے دل میں اس عمل کو بیٹھا لو، پھر چاہو تو اسے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، دل کو سکون دے گا، امید پیدا کرے گا، اور تمہیں یہ احساس دلائے گا
کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، رزق، آسانی اور بھلائی وہاں سے بھی آ سکتی ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا تک نہ ہو۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سنو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم سکون اور اطمینان سے کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، دل میں پورا یقین ہو کہ ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، بیچ میں وقفہ یا بریک نہیں لینی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 21 مرتبہ پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دل سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت، پریشانی، قرض، رزق، رشتے یا جس بھی مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہو اسے اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور آسانی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو پورے یقین، صبر اور سچے دل کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ بھلائی کی امید رکھو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچانا، کیا پتہ تمہارا شیئر کسی کی مشکل آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اب عمل کا طریقہ دھیان سے سنو اور اسے بالکل بتائے گئے طریقے سے کرنا۔ سب سے پہلے تم نے سکون اور اطمینان سے کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب ایک بار عمل شروع کر دو تو بیچ میں اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بریک لینی ہے۔ پورا یقین، سچے دل اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آخر میں اپنی تمام پریشانیوں، حاجتوں اور مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 7 بار سورہ کوثر مکمل کرنی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اس عمل میں دوسرا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے یا رحمان، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ جب 7 مرتبہ یا رحمان پڑھ لو تو اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور دوبارہ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح تمہاری کل 14 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسرے حصے میں ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا گنی، اسے بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا گنی یا گنی یا گنی، جب 7 مرتبہ یا گنی پڑھ لو تو پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 7 مرتبہ پھر سے پڑھنی ہے۔ اس طرح اس عمل میں تمہاری کل 21 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے گی۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دل سے اللہ کے سامنے اپنی ہر پریشانی، قرض، رزق، رشتے، بیماری، تنگی یا جس بھی حاجت کے لیے عمل کر رہے ہو خوب دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے اس عمل کو سچے دل، پورے یقین اور صبر کے ساتھ پڑھو۔ انشاءاللہ بھلائی کی امید رکھو۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔
مصلے پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی ہے۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا، اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل
آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا غنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، تو آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب آپ اس گڑنی کو پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا چھوٹا سا قرض، آپ کی چھوٹی سی تنگی، آپ کی تھوڑی سی غریبی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دکان میں گراہک نہیں لا سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں لا سکتا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قطرے پانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور تھک جائے، پھر اچانک اسے سمندر کی چابی مل جائے۔ نمکدانی آپ کے گھر کے رزق کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس میں یا گنی کا دم کیے ہوئے لونگ ڈالتے ہیں تو وہ نمک ایک پاور بینک بن جاتا ہے۔ جتنا وہ نمک استعمال ہوتا ہے اتنی ہی برکت آپ کے گھر میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک لامحدود روحانی طریقہ ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اسے نظر انداز کر دے۔ اب دھیان سے سن لیں کہ آپ نے یا گنی کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے اور آپ ان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کریں، پھر ان پر یا گنی 313 بار پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس کے بعد مٹھی دوبارہ بند کریں اور اسی طرح ایک مٹھی نمک پر بھی پھونک ماریں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک شخص تھا جس کے گھر میں پھاکے تھے، غریبی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ اس نے یہی عمل کیا، لونگ اور نمک پر وظیفہ پڑھ کر انہیں ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، صرف ایک ہفتے کے اندر اسے ایسی جگہ سے کاروبار کا آرڈر ملا جو برسوں سے بند تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ پہلے میں نمک کے لیے ترستا تھا، آج میرے گھر میں دولت کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ یاگنی کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رزق کو نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اور رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو اس وقت اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسی قرآنی سورہ پڑھنی ہے جو اس عمل کا سلطانی وظیفہ ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو آخر میں ایک ایسا راج بتانے والا ہوں جو محبت کے لیے دشمن کو قابو میں کرنے، دشمن کو مٹھی میں بند کرنے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے ہے۔ ایک طاقتور راج جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو، شوہر ہو، محبوب ہو، یا کوئی بھی انسان، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قابو میں آئے گا، آپ کے قدموں میں